بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS یوٹیوب ویلاگ۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ فائل خریدنے کا دردناک انجام۔ میں اس ٹاپک پہ بہت مرتبہ ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن حقائق اتنے خوفناک ہیں کہ ہر مرتبہ میں گھبرا جاتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں بار بار دوبارہ سے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ پارک ویو فیز 2 میں فائل بک کر لیں، کنگڈم ویلی لاہور میں فائل بک کر لیں، میٹرو سٹی لاہور میں فائل بک کر لیں، بیریا لاہور اب لانچ ہونے والا ہے، اس میں فائلوں کی بکنگ کریں گے۔ ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کر کے میں نے فیصلہ کیا کہ حقائق پر کب تک میں پردہ رکھوں گا۔ آخر اس راز سے مجھے پردہ اٹھا لینا چاہیے۔ آج میں اس دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے جا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، لیکن آج ایسے کمزور دل لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے فائلز میں انویسٹمنٹ کیا اور ان کے کروڑوں روپے فائلز میں پڑے ہوئے ہیں، وہ میری اس ویڈیو کو سکپ کر دیں، وہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو اتنے خوفناک اور دردناک حقائق لے کے آ رہی ہے کہ یہ کمزور دل والے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، کوئی نئے گورکھ دندے میں نہ پھنس جائے۔ کیا آپ کو ان دنوں بھی کالز آ رہی ہیں کہ نیو میٹرو سٹی فیز 2 کے اندر فائل بک کروا لیں، کنگڈم ویلی لاہور کے اندر فوری بکنگ کروائیں، کنگڈم ویلی گوادر کے اندر فوری بکنگ کروائیں، نیو میٹرو سٹی لاہور میں فوری بکنگ کروائیں؟ بہت کم فائلیں ہیں اور بڑے بڑے سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں آپ کو کہ وہاں پہ کتنی کھلی روڈیں ہوں گی، کتنی چوڑی ہوں گی، NOC ہوگا، آپ کا گھر کہیں جنت میں ہوگا، اور یہ 5 مرلے کی جنت کی فائل آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ٹھہریے، پہلے میری یہ ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد آپ نے بکنگ کا فیصلہ کرنا ہے۔ سال 2013 میں پاکستان ریئل اسٹیٹ کے بکنگ کے شعبہ میں ایک مافیا آ گھسا۔ یہ مافیا اتنا سٹرانگ تھا کہ یہ ہمارے گھروں میں کچن اور بیڈ رومز تک پہنچایا۔ اس مافیا کا شکار اسپتالوں میں ایڈمٹ مریض تھے، ڈاکٹرز تھے، نرسیں تھیں اور ہاسپٹل کا عملہ تھا۔ اس مافیا کا شکار جیل میں بند قیدی تھا، جیلر تھا، جیل کا عملہ تھا۔ اس مافیا کا شکار جو ہے وہ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا، اس مافیا کا شکار یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، یونیورسٹی کا عملہ تھا، کالج کا عملہ تھا، اسکول کا سٹوڈنٹ تھا، اسکول کا عملہ تھا۔ یہ مافیا ایسے گھسا کہ اس مافیا کا شکار قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار، افیسر، افواج پاکستان کے سپاہی، افیسر، جنرل، ان کے بیٹے، ان کی اولادیں، ان کے بھائی، ان کے سب لوگ تھے۔ یہ مافیا دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی جڑوں میں پھیل گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق سال 2016 سے لے کے سال 2022 تک پاکستان ریئل اسٹیٹ کے بکنگ کے شعبہ میں 4 کھرب روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی۔ اس فگر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مافیا کتنا سٹرانگ تھا۔ اس مافیا نے ڈیولپرز کو اتنا مجبور کر کے رکھا ہوا تھا کہ ڈیولپرز کسٹمر نیڈز کے بجائے مافیا کی ضرورت کے مطابق اپنے نئے نئے پروجیکٹ لانچ کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ سال 2013 سے لے کے جو سال 2022 تک قائم ہوئے ہیں، وہ شہر سے 20 کلومیٹر، 25 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، 50، 100، 150 اور 200 کلومیٹر دور۔ سال 2010 میں بک ہونے والے پلاٹس کو جب سال 2019، 20 اور 21، 22 میں پوزیشن ملا تو ڈیولپمنٹ چارجز پے کر کے ان پلاٹس کی کل قیمت 85 لاکھ، 90 لاکھ اور 1 کروڑ روپے کے درمیان تھی، لیکن مارکیٹ میں ان پلاٹس کی ڈیمانڈ ہی موجود نہیں تھی، کیونکہ جس بھی شخص نے پلاٹ خریدنا ہے اس نے آج شہر کی آبادی کے اندر گھر بنانا ہے، لیکن
یہ پلاٹس تو یوز لیس پروجیکٹ میں تھے جو شہر سے 15 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر اور 50-100 کلومیٹر دور تھے، لہٰذا یہ پلاٹ کس نے خریدنا؟ یوں اس مافیا کے ہاتھوں جکڑے انویسٹرز اور اینڈ یوزرز اپنے پیسے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان ریئل اسٹیٹ میں ایسی سوسائٹیز اور ایسے پلاٹ کا بھرمار لگ گیا جو شہر سے 50، 100 یا 150 کلومیٹر دور تھے، اور موجودہ ریئل اسٹیٹ کے کلائنٹ کی نہ تو وہ ضرورت تھے اور نہ ان کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ تھی۔ ریئل اسٹیٹ کریش 2022-2023 یعنی کہ موجودہ ریئل اسٹیٹ کریش کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ موجودہ ریئل اسٹیٹ کریش کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کا جو ایشو ریلیٹڈ ہے وہ تو سیاسی سٹیبلٹی آتے ہی وہ حل ہو جائے گا اور شہروں کے اندر موجود پراپرٹی واپس بوم پہ چلی جائے گی۔ یہ جو پروجیکٹ ڈیولپرز نے مافیا کے کہنے پہ بنائے، ان کی ڈیمانڈ ابھی مزید 15، 20 یا 30 سال تک نہیں ہوگی۔ ان پروجیکٹس میں جن لوگوں نے پلاٹس لیے ہوئے یا تو وہ خسارے میں بیچ کے باہر نکلیں گے یا ان کے پوتے اس جگہ پر گھر بنائیں گے۔ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جب ہمیں یہ ادراک ہو چکا ہے کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ کا بکنگ سیکٹر شہروں سے 30، 40، 45 کلومیٹر پہ اپنے نئے پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ کے اینڈ یوزر اور کسٹمر کی نیڈ کے مطابق نہیں ہے بلکہ ڈیولپر وہ انویسٹر کی نیڈ کے مطابق ڈیولپ کر رہا ہے، تو ہمیں ایسے تمام پروجیکٹ کی بکنگ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسے کروڑوں پلاٹ پہلے مارکیٹ میں موجود ہیں جن کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا پلاٹ ہم نے کوئی لینا ہے جو آج سے 10 سال، 15 سال یا 20 سال جس پہ ہم نے گھر بنانا ہے، پھر ہمیں ان سوسائٹیز کا رخ کرنا چاہیے جن سوسائٹیز میں اس وقت فائلز اور پلاٹ 60%، 70% اور 80% مائنس پہ ہیں، اور نئی بکنگ کرنے کے بجائے ہمیں وہاں جا کے یعنی کہ 60 اور 70% مائنس پہ پلاٹ لینا چاہیے کہ ہم 15 سے 20 سالوں کے بعد گھر بنائیں گے، اور آج اگر کروڑ روپے کی چیز ہمیں 30 لاکھ یا 35 لاکھ روپے میں ملتی ہے تو ہمیں اٹھا لینی چاہیے۔ اور ہمیں بالکل کسی صورت بھی نئی سوسائٹی میں جا کے نہ بکنگ کرنی چاہیے، نہ ریبیٹ کے چکروں میں پڑنا چاہیے کہ ہمیں ریبیٹ کتنے % ملے گا اور ہمیں چھوٹ کتنے % ملے گی۔ یہ سب ایک مافیا کی گیم ہے، مافیا کی کہانی ہے۔ یہ لوگ خود ارب پتی بن گئے اور آپ لوگوں کے پیسے وہاں گاؤں، قصبوں اور دیہاتوں میں پھنس گئے ہیں، اور ایسے علاقوں میں پھنس گئے ہیں جن علاقوں میں اگلے 25 سے 30 سال بعد بھی اگر آپ گھر بنا کے رہیں گے تو وہاں ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کو اڈاپٹ کریں گے۔ نئے بننے والے تمام کے تمام پروجیکٹ جو شہروں سے 10، 20، 30 کلومیٹر دور ہیں، ایون کہ آبادی سے 5 سے 7 کلومیٹر بھی دور ہے، ہم ان میں بکنگ نہیں کرتے اور بکنگ کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ جو لوگ اسٹوڈنٹ، سرکاری ملازم، جن لوگوں کے پاس لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ روپے والی کہانی تھی، اس کے اوپر انویسٹمنٹ آئے گا، پروفٹ آئے گا، ان لوگوں کو ریئل اسٹیٹ سے دور ہونا چاہیے، اپنی ذات کو بھی بچانا چاہیے، اپنے پیسے کو بھی بچانا چاہیے، کیونکہ اس وقت جن لوگوں نے پاکستان ریئل اسٹیٹ میں کریش کیا ہوا ہے ان میں سے تقریباً 30% لوگ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہو چکے ہیں۔ اوریجنل جو لوگ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، یعنی کہ 15 لاکھ کا پلاٹ خرید سکتے ہیں، 20 کا خرید سکتے ہیں، 25 کا خرید سکتے ہیں، 30 سے لے کے کروڑ، 1.5 کروڑ روپے کی جتنی بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، آپ شہروں کے اندر پراپرٹی خریدیں، آپ کنجسٹڈ پاپولیٹڈ ایریاز میں خریدیں۔ ابھی بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جو 80% آباد ہیں، وہاں 25-30 لاکھ روپے کا آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے۔ وہی پلاٹ آپ 50 لاکھ روپے کا جا کے پارک ویو سٹی میں خریدیں گے، وہی پلاٹ لاہور کی آبادی سے دور جا کے آپ کنگڈم ویلی میں وہی پلاٹ 25 لاکھ روپے کا خریدیں گے۔ ابھی تو لاہور کے بہت سارے علاقوں میں آپ کو 25 لاکھ روپے کا پلاٹ مل رہا ہے۔ ہم 50 لاکھ روپے میں پارک ویو سٹی میں چکبیلی خان میں جا کے پلاٹ خریدیں گے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ پارک ویو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم 50 لاکھ روپے میں اسلام آباد کے اندر، باراکو کے اندر، راول پنڈی کے اندر جو آج پلاٹ خریدیں گے 3 سالوں کے بعد وہ پلاٹ ہی 75 لاکھ روپے کا ہوگا، کیونکہ اس کے ارد گرد تمام ضروریات پوری ہیں، وہ شہر کے اندر ہے، وہ آبادی کے اندر ہے، وہ کبھی بھی کریش میں نہیں آئے گا۔ وہ لوگ کیا کریں جنہوں نے یہ فائلز خرید لی ہیں، اس مافیا کا شکار ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پہ اپنا پیسہ بھی پھنسا کے بیٹھ گئے، خود بھی پھنس کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں، جس بندے نے کوئی لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ جمع کیا ہوا ہے وہ تو ایوائڈ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سیکنڈ، وہ لوگ ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں جنہوں نے 10، 15، 20 سال، 30 سال بعد ریٹائرڈ ہونا ہے، ان کے لیے وہ گڈ انویسٹمنٹ ہے۔
30 साल बाद आप रिटायर्ड होंगे, अगर आपके 2 प्लाट हैं ये, और आपने इस वक्त 15 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया है, और 30 साल बाद वहां तक आबादी पहुंच जाएगी, और आप लोगों का ये प्लाट 50 लाख रुपए का हो जाएगा। 50-50 2 प्लाट हैं आपके पास, 50-50 लाख रुपए के 2 प्लाट आप सेल आउट कर लेंगे, 50 लाख रुपए आप पेंशन ले आएंगे, 1.5 करोड़ रुपए में से आप कुछ बना लेंगे। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है, वो भी अपने प्लाटों की किस्तें जमा करवा दें। तीसरा, जो लोअर मिडिल क्लास का शुबा है, जो कभी भी 20-25 लाख 30 लाख रुपए का प्लाट ख्वाब में भी नहीं सोच सकता, उसने अगर इन प्रोजेक्ट्स में जाके जमीन खरीदी है 8-9 हज़ार रुपए किस्त पे, उन लोगों को भी चाहिए कि अपनी किस्तें दें, क्रैश को नहीं देखें, अपनी किस्तें दें। आपको घर बनाने की इस्तात ही 10-15 सालों 20 सालों बाद होगी, इतने अरसे में आप पैसा इकट्ठा करेंगे, कम से कम आपके पास प्लॉट तो होगा। अब इशू उन लोगों का है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ पैसा अपना था, कुछ अपनी फूफी मामू ताए चाचे से उधार लेके इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे कि फैसल टाउन फेज 2 हो गया, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान हो गया, इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। और बहुत सारे ब्लू वर्ल्ड सिटी के KPK के ऐसे डीलर हैं जिन्होंने पूरे पूरे किले को फंसा दिया, यानी कि पूरे पूरे गांव को फंसा दिया, वो भी टेंशन में। वो वो लोग क्या करें, थोड़े बहुत माइनस पे अगर उनकी फाइल बिकती है, कोई इस तरह का ओरिजिनल नीड वाला है सरकारी मुलाजम जो 25-30 साल बाद रिटायर्ड होगा, या लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, वो अगर फाइल खरीदना चाहता है तो उसे फाइल दें। नहीं रिफंड होती है तो 10-15%, 20% पे, 30% पे, ये 40% पे अगर रिफंड होती है तो रिफंड करवा लें। बिकॉज जिन लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर ये कहें कि 1 साल 1.5 साल 2 साल या 3 साल में इन प्रोजेक्ट्स को आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिट मिलेगा, तो भाई कोई प्रॉफिट नहीं है। पाकिस्तान रियल सेक्टर का बुकिंग का शुबा इतना खच्चा खच भरा हुआ है कि आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान में इस वक्त, आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की कमी है, पाकिस्तान इस वक्त माली बुरान का शिकार है और इस वजह से हमारी फाइल लास्ट में है। आपकी फाइल इस वजह से लास्ट में नहीं है, फाइल इस वजह से लास्ट में है कि आपकी फाइल शहर से 60 से 70 किलोमीटर दूर है। वो प्लाट जो भी खरीदेगा वो अगले 30 साल के बाद उसमें घर बनाएगा, लिहाजा वो यूजलेस प्लॉट है, उसमें आपको कहीं भी प्रॉफिट नहीं मिलता। जितने पे सेल आउट हो रही है इतने पे सेल आउट करें, जो आज से 15-20 साल 25 साल बाद लोग घर बनाएंगे उनके हवाले करें, और खुद जितना पैसा निकलता है वो उठाएं, निकले। और आइंदा कभी भी किसी शख्स के कहने पे प्रॉपर्टी की बुकिंग नहीं करनी। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं ना, तो हाई राइजेस की बुकिंग करें, शहर के अंदर होते हैं, सेंटर में होते हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं आबादी के अंदर जो घर बना के दे रहे हैं उनकी बुकिंग करें। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं आबादी के अंदर अगर कोई किस्तों वाला प्लॉट मिलता है उसकी बुकिंग करें, शहर की आबादी के अंदर। वो तो मुझे समझ आया कि आप शहर की आबादी के अंदर प्लॉट ले रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, आप शहर की आबादी के अंदर घर ले रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, आप शहर की आबादी के अंदर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है उसमें फ्लैट ले रहे हैं, उसका आपको फायदा है। 5-7-10 सालों बाद भी चीज आपको डिलीवर होती है ना भाई, तो सेम डे आप वहां पे रहना स्टार्ट हो जाएंगे। इनमें आप बुकिंग करें, ये जेन्युइन कस्टमर की नीड है। लेकिन ये जो इन्वेस्टर वाली कहानी चली थी कि मंडी का आड़ती उठ के एक फाइल खरीद लेता था, डेली के प्रॉफिट से 30,000 की फाइल खरीद ली, अगले दिन 50,000 की बुक कर दी, बेल्टिंग हो गई, फाइल को नंबर लग गया, अब 2 लाख इसमें पड़ा हुआ है, 7 लाख की बिक गई। इस तरह वाली कहानी अब खत्म है, और इस तरह बिल्कुल आपने नहीं फंसना है। ये नई जितनी सोसाइटियां हैं ये नई गेम खेल रही हैं, लेकिन वही पुराने तरीकाकार से खेल रही हैं, इसके अंदर फंसने की जरूरत नहीं है। मुझे किंगडम वैली ने खुद कॉल किया था, उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान आप हमारी ग्वादर की बुकिंग करना चाहते हैं या इस्लामाबाद की। मैंने हाथ छोड़ के कहा कि मैं, लोग मुझे मारेंगे, ठीक है ना, मैं नहीं करना चाहता, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इसी तरह आप लोगों को भी कहता हूं कि बुकिंग वाले झांसे में ना आए, ऐसे वीलॉग, ऐसे ब्लॉग्स, ऐसे कॉलम्स, ऐसे अखबार की खबरों, ऐसे लोगों से साइड पे हो जाएं जो आपको एक माफिया के साथ मिलकर शहर से 30-40-50 किलोमीटर दूर फंसा के कहानी दिखा के बाद में आपकी कॉल उठाना भी मुनासिब नहीं समझते। बस यही आज की वीडियो थी, और आखिर में मैं बहुत सारे लोगों से माजरत चाहूँगा, ये बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं और पॉसिबली ये वीडियो मेरे लिए नुकसानदेह भी साबित हो। दुआ करना अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आइंदा इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी और फिर बात करूँगा प्रॉपर्टी के हवाले से, फ़ाइल के हवाले से। वो आपको पता है मैं उसका मुखालिफ ही हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।